حضرات، اللہ رب العالمین احکم الحاکمین کی حمد و ثنا کہ وہ تمام کائنات کا خالق و مالک اور رازق ہے، اور کروڑہا مرتبہ درود و سلام آقا نامدار حضور مدنی تاجدار شفیع روز شمار احمد مختار حبیب پروردگار جناب محمد مصطفیٰ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کی ذات بابرکات پر، کہ جن کو اللہ رب العالمین احکم الحاکمین نے تمام کائنات کے لیے رحمت بنایا، اور تمام انبیاء کے بعد اس دنیا کے اندر ختم نبوت کا تاج عطا فرما کے خاتم النبیین بنا کر اس دنیا کے اندر مبعوث فرمایا، اور اس رب العالمین احکم الحاکمین نے اپنے محبوب کریم صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کے صدقے ہمیں زندگی کے اندر ایک مرتبہ پھر یہ رمضان المبارک کا بابرکت مہینہ نصیب فرمایا ہے۔ اللہ رب العالمین احکم الحاکمین اس مہینے کی برکتوں سے ہمیں مالا مال فرمائے۔ عزیزان کرامی، انسان جب کسی بھی معاشرے کے اندر رہتا ہے، معاشرے کے اندر زندگی گزارتا ہے، وقت گزارتا ہے، زندگی بسر کرتا ہے، تو اس پر اس کی تربیت اور اس کے کردار کا بڑا اثر ہوتا ہے معاشرے کے اندر رہتے ہوئے کہ وہ کس طرح کی زندگی بسر کرتا ہے، معاشرے کے اندر اس کا کردار کیا ہے، اور اس کا کردار جو ہے وہ اس کی تربیت کو اور اس کے ذہن کو واضح کرتا ہے کہ اس کی تربیت کیسی ہوئی ہے، اس کی ذہن سازی کیسی ہوئی ہے بچپن سے لے کر اب تک، یعنی بچپن سے لے کر جوانی تک اس کی تربیت اس کے ماں باپ نے، اس کے والدین نے، یا جس ادارے کے اندر تعلیم حاصل کی اس ادارے نے اس کی تربیت کیسی کی ہے، اس کی ذہن سازی کیسی کی ہے، کیسا اس کا ذہن بنایا ہے، اس کی ذہن سازی یعنی اس کا مائنڈ سیٹ ڈیولپمنٹ جو ہے وہ، یعنی اس کی ذہنی تربیت کس انداز سے ہوئی ہے، یہ اس کے کردار سے پتہ چلتا ہے۔ معاشرے کے اندر بندہ جو کردار پیش کرتا ہے، جس طرح کی زندگی بسر کرتا ہے، لوگوں کے ساتھ معاملات جس طرح کے کرتا ہے، اس کا کردار اچھا ہو تو بندے کو پتہ چلتا ہے اس کی تربیت اور اس کی ذہن سازی جو ہے وہ اچھے انداز کے اندر، اچھے ماحول کے اندر اور اچھے لوگوں کے ہاتھوں سے اس کی ذہنی تربیت ہوئی ہے، اس کی ذہن سازی ہوئی ہے، اس کا کردار جو ہے وہ اس وجہ سے نکھرا ہوا ہے۔ اور اگر معاشرے کے اندر اس کا کردار اچھا نہیں ہے تو پھر یہ پتہ چلتا ہے کہ اس کی تربیت کے اندر، اس کی ذہن سازی کے اندر کہیں نہ کہیں کسی طرح سے کوئی کمی جو ہے وہ رہ گئی ہے۔ یہ انسان کے کردار سے جو ہے وہ ان چیزوں کا پتہ چلتا ہے۔ تو کردار کے اوپر تربیت جو ہے وہ اثر انداز ہوتی ہے۔ مختصر الفاظ میں اگر اس بات کو سمجھانے کی کوشش کروں تو بندے کے کردار کے اوپر اس کی تربیت جو اس کو میسر ہو، اس کی ذہن سازی جو کی جاتی ہے تو وہ اس طرح کا کردار پیش کرتا ہے۔ ہم اگر اپنے معاشرے کے اندر دیکھیں تو جو دہشت گرد تنظیمیں ہوتی ہیں، خودکش دھماکے کرنے والی یا اس طرح کی تخریبی کاروائیاں کرنے والے جو لوگ ہوتے ہیں، وہ جس شخص کو اپنا اعلی کار بناتے ہیں، وہ یہ نہیں ہوتا کہ فوراً بھائی کسی کو کہا تو وہ جا کے اس نے دھماکہ کر دیا، اس نے کہیں مطلب تخریب کاری کر دی یا کوئی اس طرح کا کردار کر دیا، نہیں، اس کی پوری طریقے سے اس کی تربیت کی جاتی ہے، اس کے ذہن کو تیار کیا جاتا ہے، اس کی ذہن سازی کی جاتی ہے
اس کی جو مائنڈ سیٹ ہے اس کو اس طرح سے اس انداز کے ساتھ اس کی ڈیولپمنٹ کی جاتی ہے کہ ایک وقت آتا ہے وہ پورا اس تربیت کے اندر آ کر وہ ان تربیت کرنے والوں کے ماتحت اس طرح ہو جاتا ہے کہ وہ جس طرح پھر وہ کہیں وہ اس طرح کا کردار پیش کرتا ہے. یعنی کوئی بھی کام کرنے سے پہلے اس کی تربیت اس طرح کی ذہن سازی جو ہے وہ ضروری ہے. تو معاشرے کو اگر ہم نے بہتر کرنا ہے، معاشرے کو اگر ہم نے سنوارنا ہے، یہ رمضان المبارک کا مہینہ یہ بھی ہماری ایک تربیت کا ایک حصہ ہے. یہ رمضان المبارک کا مہینہ یہ ہماری تربیت کا ایک حصہ ہے. پچھلے جمعۃ المبارک کو بھی میں نے عرض کیا کہ ہم اگر رمضان المبارک کے مہینے کے اندر سارا دن بھوک پیاس برداشت کرتے ہیں، حلال پاکیزہ اور طیب چیزوں سے رکتے ہیں، کس وجہ سے رکتے ہیں کہ اللہ کا حکم سمجھ کر، تو پھر یہ ہماری تربیت ہوتی ہے کہ ہم اسی طرح سے اللہ کے حکم کو مانتے ہوئے حرام چیزوں سے بھی اجتناب کریں، حرام چیزوں سے بھی بچیں. تو یہ رمضان المبارک کا مہینہ بھی ہماری تربیت کے لیے اللہ رب العالمین احکم الحاکمین نے ہمیں عطا فرمایا ہے. تو معاشرے کے اندر مرد ہو یا عورت دونوں کے لیے تربیت اور ذہن سازی جو ہے وہ ضروری ہے. معاشرے کے اندر مرد ہو یا عورت، صرف یہ نہیں کہ مردوں کے لیے، عورتوں کے لیے بھی ضروری ہے کہ ان کی بھی تربیت ہو، ان کی بھی ذہن سازی ہو. مرد و عورت دونوں کے لیے تربیت اور ذہن سازی ضروری ہے، مگر مردوں کے مقابلے میں خواتین کی تربیت کا معاشرے کے اوپر زیادہ اثر ہوتا ہے. عورتوں کی تربیت اچھی ہو تو اس کے اثرات برعکس اس کے کہ مرد کی تربیت کے بھی اثرات ہوتے ہیں معاشرے کے اندر، لیکن عورت کی تربیت اگر ہوئی ہو تو اس کے اثرات جو ہے وہ معاشرے پر زیادہ ہوتے ہیں. اگر ایک عورت اس کی تربیت اچھے طریقے سے ہو، کیونکہ ایک عورت نے اگر اس کی دینی تربیت ہو تو پھر وہ ایک اچھی ماں بن سکتی ہے، اچھی بیوی بن سکتی ہے، اچھی بہن بن سکتی ہے، اور اچھی بیٹی بن کر اس حیثیت سے وہ پورے خاندان کا رخ جو ہے وہ بدل سکتی ہے. اگر کہیں پر ہم دنیا کے اندر ہم جب معاشرے کے اندر جب رشتے کرتے ہیں تو ہم سارا کچھ دیکھتے ہیں، دولت دیکھیں گے، لڑکی کا حسن دیکھیں گے، جمال دیکھیں گے، اس کا خاندان دیکھیں گے، اس کی جو مالی حیثیت ہے، خاندانی حیثیت ہے وہ دیکھیں گے. لیکن ہم نے کبھی بچوں کے یا بچیوں کے رشتے کرتے ہوئے کبھی دین کو سامنے نہیں رکھا. اگر دینی تربیت ہو، بچی دیندار ہو، دین سمجھنے والی ہو، تو پھر وہ آ کر جو ہے وہ جس گھر کے اندر وہ دین سیکھی ہوئی بچی آئے گی اس گھر کا ماحول بھی وہ دینی کر دے گی. تو دینی تربیت خواتین کے اعتبار سے اگر ہو تو پھر وہ عورت ایک اچھی ماں، اچھی بیوی، اچھی بہن اور اچھی بیٹی کی حیثیت سے پورے خاندان کا رخ بدل دیتی ہے. تو تربیت کے اندر کچھ تو تربیت کے جو مراحل ہوتے ہیں وہ بچپن کے اندر بندے کے والدین ہوتے ہیں، پھر اساتذہ ہوتے ہیں، اور پھر جب کوئی بچہ یا بچی تھوڑی بڑی ہوتی ہے، تھوڑی اس کی عمر بڑھتی ہے، تھوڑا اس کا جو ہے وہ اپنا ذہن کام کرنا شروع کرتا ہے، معاشرے کو وہ دیکھتی ہے، تو پھر وہ اپنی زندگی کے اندر کسی نہ کسی شخصیت کو اپنا جو ہے وہ رول ماڈل، اپنا آئیڈیل اور اپنا نمونہ بناتی ہے. مرد بھی بناتے ہیں نوجوان، اور عورتیں بھی جو ہے وہ اپنی زندگی کے اندر کسی نہ کسی کو زندگی کا کوئی مقصد حاصل کرنے کے لیے، کوئی گول حاصل کرنے کے لیے وہ بناتے ہیں، یار میں نے فلاں شخص کی طرح بننا ہے معاشرے کے اندر، یا خاندان کے اندر میرا فلاں بندہ جو ہے، فلاں عزیز جو ہے یا فلاں عزیزہ جو ہے وہ معاشرے کے اندر اس انداز کے ساتھ زندگی بسر کر رہی ہے، وہ اس کی بڑی اچھی پوسٹ ہے، بڑی اس کی اعلیٰ جو ہے وہ حیثیت ہے، تو میں بھی اس طرح بنوں گی، میں بھی اس طرح بنوں گا. تو آئیڈیلزم جو ہے یہ بھی ایک تربیت کے اندر بڑا کردار رکھتی ہے. تو ذہن سازی کے اندر، تربیت کے اندر جو پسندیدہ شخصیت ہوتی ہے
وہ اس کا کردار بھی بڑا اہم ہوتا ہے. جیسا بندے کا آئیڈیل ہوگا ایسا ہی بندے کا پھر کردار ہوگا. اگر کوئی نوجوان ہے وہ کسی فلمی ایکٹر کو, کسی سپورٹس مین کو وہ اپنا اگر آئیڈیل بناتا ہے تو پھر وہ کوشش کرے گا کہ اس کے لباس بھی اس طرح کا ہو, اس کے بال بھی اس طرح کے ہوں, اس کا رہن سہن کا طریقہ بھی اس طرح کا ہو. اسی طرح اگر کوئی عورت ہے, کوئی لڑکی ہے, اگر وہ کسی ماڈل کو, کسی اداکارہ کو یا کسی مطلب بڑی عورت کو اپنا آئیڈیل بنائے گی تو پھر وہ کوشش کرے گی کہ اس کا رہن سہن, اس کا طور طریقہ, اس کا لباس جو ہے وہ بھی بالکل اسی طرح ہو. تو تربیت کے اندر یہ اگلا سٹیپ جو ہے وہ یہ ہوتا ہے کہ بندے کی آئیڈیل شخصیت کون ہے. تو رمضان المبارک کا یہ ابتدائی ایام ہے. 3 رمضان المبارک یوم وصال گزرا ہے سیدہ طیبہ طاہرہ سیدہ فاطمہ الزہرا رضی اللہ تعالی عنہا کا. 10 رمضان المبارک یوم وصال ہے ام المؤمنین سیدہ طیبہ سیدہ خدیجہ الکبریٰ کا. اور یہ 8 مارچ جو ہے یہ انٹرنیشنل لیول پر جو ہے یہ یوم خواتین یا انٹرنیشنل وومن ڈے کے دور پر منایا جاتا ہے. دنیا کے اندر اس دن کو منانے کا اصل جو مقصد وہ یہ تھا کہ عورتوں کے حقوق کا تحفظ ہو. اگر کہیں پر عورت کے حقوق جو ہے وہ ان کو غصب کیا جا رہا ہے, حقوق مارے جا رہے ہیں, تو اس انداز کے ساتھ جو ہے وہ عورتوں کو ان کے حقوق دلائے جائیں. لیکن اس دن کو بے دین اور بے حیا لوگوں نے یوم خواتین کو, انٹرنیشنل وومن ڈے کو, جہاں عورتوں کے حقوق کے لیے استعمال کرنا چاہیے تھا وہاں اس کو بے حیائی کا ذریعہ بنا لیا. عورت مارچ کے نام پر, اور عورتیں آپ فیس بک وغیرہ پر یا سوشل میڈیا پر دیکھتے ہیں کہ جو عورت مارچ ہوتا ہے اس کے اندر ان کے کس طرح کے انہوں نے بینرز اٹھائے ہوتے ہیں, کس طرح کے ان کے سلوگن ہوتے ہیں. حالانکہ عورت کو اگر اس نے اپنی تربیت کرنی ہے تو اس کے لیے سب سے بہترین نمونہ, جس طرح اللہ رب العالمین حکم الحاکمین نے فرمایا لَقَدْ كَانَ لَكُمْ فِي رَسُولِ اللَّهِ أُسْوَةٌ حَسَنَةٌ, تمہارے لیے رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی زندگی ایک بہترین نمونہ ہے. تو عورتوں کے لیے رسول خدا صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی ازواج, نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی بنات, اور بالخصوص سیدہ طیبہ طاہرہ سیدہ فاطمہ الزہرا رضی اللہ تعالی عنہا کی شخصیات جو ہیں یہ عورتوں کے لیے رول ماڈل کی حیثیت ہونی چاہیے. ان کی مسلمان کی بیٹی, مسلمان کی بچی, اس کی تربیت اس انداز سے ہو کہ وہ اپنی زندگی کو گزارنے کا سلیقہ اور ڈھب اگر سیکھنا چاہتی ہے تو اس کے لیے اس کی آئیڈیل شخصیت جو ہے, جو آئیڈیل ہستیاں ہیں وہ کون ہوں, وہ سیدہ طیبہ طاہرہ سیدہ فاطمہ الزہرا رضی اللہ تعالی عنہا کی ذات گرامی ہو, یا امہات المؤمنین جن میں سیدہ طیبہ طاہرہ سیدہ خدیجہ الکبریٰ رضی اللہ تعالی عنہا. ان ذوات مقدسہ اگر ان کی زندگیوں کو سامنے رکھ کر اگر عورت زندگی بسر کرے گی تو پھر گھر کا ماحول جو ہے وہ خوشگوار ہو جائے گا, گھر کا ماحول جنت بن جائے گا. میں پہلے بھی اکثر کہتا ہوں کہ ہم جو ہے وہ صرف بیانات سنتے ہیں کانوں کے چسکے والے. تربیتی اور اصلاحی بیانات وہ سننے چاہیے تاکہ صرف ہم وقتی طور پر اگر فضائل سن لیں گے, سیدہ طیبہ طاہرہ سیدہ فاطمہ الزہرا پر ہماری ماؤں بہنیں کی عزتیں قربان ہوں, ان کے مقام کا کائنات کے اندر کوئی اور ہستی نہیں ہے, امہات المومنین کے برابر کوئی اور ہستیاں نہیں ہیں. نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی شہزادیوں اور بالخصوص شہزادی کونین سیدہ طیبہ طاہرہ سیدہ فاطمہ الزہرا رضی اللہ تعالی عنہا, جس کو نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے جن کو فرمایا کہ آپ جنتی عورتوں کی سردار ہو, جب جنتی عورتوں کی سردار سیدہ فاطمہ الزہرا ہے پھر ان کے مقابلے کی کوئی عورت کائنات کے اندر نہیں ہو سکتی. یہ تو ان کی فضیلتیں ہیں, لیکن ان کا کردار بھی تو ہمارے سامنے ہونا چاہیے نا, کہ انہوں نے
اتنا بڑا عہدہ، اتنا بڑا مرتبہ، اتنا بڑا مقام ہونے کے باوجود معاشرے کے اندر کردار کس طرح کا پیش کیا؟ سب سے پہلے اگر دیکھیں امہات المؤمنین میں سے سیدہ خدیجہ الکبریٰ 10 رمضان المبارک جن کا وصال ہے، جن کو ملکۃ العرب کا جو ہے وہ لقب دیا گیا کہ عرب کی شہزادی، مالدار خاتون اور خاندان قریش کی ایک عزت دار خاتون، پیشہ کیا اپنایا ہوا؟ تجارت بھی کرتی ہیں، معاشرتی سرگرمیوں کے اندر حصہ بھی لیتی ہیں، شامل ہوتی ہیں۔ نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کے ساتھ تجارت کی، معاملات کیے، اپنا مال دے کر بھیجا رسول خدا صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کو۔ نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کے اخلاق و کردار سے متاثر ہوئیں اور نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کی طرف نکاح کا پیغام بھیجا، نکاح ہو گیا، شادی ہو گئی۔ حالانکہ اس سے پہلے آپ کی طرف بے شمار قریش کے خاندان کے اعلیٰ قسم کے رشتے آئے، لیکن آپ نے انکار کر دیا۔ لیکن نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کے ساتھ شادی ہو گئی تو عرب کی مالدار خاتون، عرب کی قریش خاندان کی خاتون، ملکۃ العرب کہلانے والی وہ امہات المومنین سیدہ قریش کی سردار، اتنا مال و دولت ہونے کے باوجود نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کے ساتھ 25 سال کی زندگی گزاری۔ 25 سال نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کی جب نکاح ہوا، ام المؤمنین سیدہ خدیجہ الکبریٰ تھے تو نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کی عمر مبارک 25 سال تھی، سیدہ خدیجہ الکبریٰ کی عمر مبارک 40 سال تھی۔ اتنا ایج ڈیفرنس، اس کے باوجود نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کے ساتھ رفاقت کا جو دور گزرا وہ بھی 25 سال کا دور گزرا، اور اتنی مالدار خاتون ہونے کے باوجود انہوں نے زندگی کیسی گزاری؟ ایک گھریلو خاتون کے طور پر زندگی گزاری۔ نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم جب غار حرا پر تشریف لے جاتے اللہ کی عبادت اور بندگی کے لیے، اعلان نبوت سے پہلے، وحی کے نزول سے پہلے، تو ام المؤمنین سیدہ خدیجہ الکبریٰ وہاں غار کے اندر آپ کے لیے کھانا لے کر جاتی۔ آج اگر جن کو اللہ نے توفیق عطا فرمائی ہے انہوں نے دیکھا ہے کہ وہ غار حرا، اب تو وہاں پر راستے ہیں، سڑکیں ہیں، سیڑھیاں بنی ہوئی ہیں، لیکن اس وقت کے اندر اتنی اونچائی پر جہاں پر ایک مرد کا چڑھنا مشکل ہے، تو ایک جو ہے وہ 40-50 سالہ عورت وہ اس پہاڑ کی بلندی پر چڑھ کر کس لیے؟ اپنے خامند کی خوشنودی کے لیے، کیونکہ نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم اس وقت تک تو اعلان نبوت نہیں تھا فرمایا ہوا۔ وحی کا نزول غار حرا کے اندر ہوا تو وحی کے نزول سے پہلے نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم غار حرا کے اندر جا کر اللہ کی عبادت اور بندگی کے اندر مشغول رہتے، تو اس وقت تو وہ رسول خدا کی حیثیت سے تو ان کی خدمت نہیں تھی کر رہی، اپنا خامد ہونے کی حیثیت سے ان کی خدمت کر رہی تھی۔ اپنے خامد کی خدمت کی خاطر وہ اتنی اونچائی پر، جہاں مرد کو چڑھتے ہوئے بھی پتا چلتا ہے کہ وہ اتنی اونچائی پر چڑھا ہے، اور اتنی سہولیات ہونے کے باوجود، آج سیڑھیاں ہونے کے باوجود، راستہ ہونے کے باوجود چڑھتے ہوئے پتا چلتا ہے کہ بندہ کو اس غار حرا پر چڑھا تھا۔ ایک عورت کا اس وقت چڑھنا جس وقت راستے بھی کوئی نہیں، کس لیے؟ اپنے خامد کی رضا اور خوشنودی کے لیے۔ تو ہماری زندگی کے اندر یہ چیزیں ہونی چاہیے، ہماری خواتین کے سامنے ان پاکیزہ ہستیوں کا کردار ہونا چاہیے۔ اور پھر جو ہے وہ سیدہ طیبہ طاہرہ سیدہ فاطمہ الزہرا رضی اللہ تعالی عنہ، آپ کا کردار دیکھیں، آپ کی سیرت کو دیکھیں کہ کون ہے وہ سیدہ طیبہ طاہرہ سیدہ فاطمہ الزہرا، نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کی سب سے لاڈلی شہزادی، سب سے چھوٹی شہزادی، سب سے لاڈلی شہزادی،
جن سے نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کا خاندان، آپ کی اولاد جو ہے وہ قیامت تک قائم و دائم ہے، جو جنتی عورتوں کی سردار ہیں، سیدۃ النساء العالمین ہیں، نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کی شہزادی ہے، اس کے باوجود کردار کیا ہے؟ ایک گھریلو زندگی بسر کی، گھر کے اندر چکی چلاتے چلاتے ہاتھوں پر چھالے پڑ جاتے، مشق کے اندر پانی بھر کر لاتی تو کندھوں کے اوپر وہ مشق کے نشان پڑ جاتے۔ ایک مرتبہ نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی بارگاہ کے اندر کچھ خدام جو ہے وہ آئے تو مولا کائنات حضرت علی المرتضی شیر خدا کرم اللہ تعالی وجہ الکریم نے سیدہ فاطمہ الزہرا سے کہا کہ اے سیدہ، آپ کے بابا جان کے پاس خدام آئے ہیں، آپ سارا دن کام کرتے رہتی، حالانکہ ان کا مقام کیا ہے، ان کی جو ہے وہ اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کی بارگاہ کے اندر ان کی وقت کیا ہے، ان کا مقام کیا ہے کہ جن کے گھر کی صفائیاں فرشتے کرتے ہیں، جن کے گھر کی چکی فرشتے چلاتے ہیں، جن کے گھر کا جھولا، جس کے بچوں کا جھولا فرشتے جھلاتے ہیں، اس خاتون جنت کی بات کر رہا ہوں۔ فرشتے جن کے گھر کے کام کاج کرتے ہیں، فرشتے جن کے گھر کے دربان ہیں، فرشتے جن کے گھر کے خادم ہیں، اس خاتون جنت کی بات کر رہا ہوں کہ انہوں نے اپنی زندگی کیسے گزاری ہے، ایک گھریلو زندگی گزاری کہ گھر کے اندر چکی چلاتے، ہاتھوں پہ چھالے پڑ رہے ہیں، مشق پانی کی اٹھا کر پانی بھر کر رکھ، وہ تو سسٹم نہیں تھا نا بٹن دبایا تو پانی آ گیا، نہیں، کنویں سے جا کر پانی بھرنا ہوتا تھا، مشق کے اندر پانی بھر کر لانا، چھالے پڑ جاتے، نشان پڑ جاتے۔ تو خدام آئے تو مولا کائنات نے کہا کہ آپ بھی جائیے، تو نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کی بارگاہ کے اندر جا کر سیدہ طیبہ طاہرہ سیدہ فاطمہ الزہرا گئی با پردہ، اور جا کر کہا کچھ نہیں، تھوڑی دیر بیٹھی واپس آ گئی، پھر دوسرے دن گئی، پھر بیٹھی واپس آ گئی، تو تیسرے دن نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے فرمایا کہ اے فاطمہ، کل بھی آئی، آج بھی، پرسوں بھی، ما حاجتی کا، کوئی مسئلہ ہے، کوئی پریشانی ہے، کوئی بات ہے؟ تو عرض کیا یا رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم، پیارے ابا جان، آپ کے پاس خدام آئے، اگر کوئی خادم ہو تو مجھے بھی عنایت فرما دے، یہ دیکھیں میرے ہاتھوں پہ چھالے پڑ گئے چکی چلا چلا کر، میرے یہ کاندھوں پر مشق کا اٹھانے کا نشان پڑا ہوا ہے۔ اب اگر ہم دیکھیں، وہ رسول خدا صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم اس وقت ایک باپ اور بیٹی کی حیثیت ہے۔ آج ہم اپنے گریبانوں کے اندر دیکھیں، ہم اپنے معاشرے کے اندر اگر دیکھیں تو ہم اپنی بچی کی اگر کہیں شادی کریں دوسرے گھر کے اندر تو ہم میں سے اکثریت اپنی بچیوں کو کیا کہتے ہیں؟ تو جا کر کم کوئی نہیں کرنا، ٹھیک؟ ہم یہ ذہن سازی کر کے بھیجتے ہیں، تینوں کچھ کمے گا تو دسی ہاں مینوں، ہم یہ ذہن سازی کر کے بھیجتے ہیں، حالانکہ عورت جب اس کی شادی ہوگی ہے پھر اس کا گھر اگلا گھر ہے، اپنے گھر میں بھی تو کام کرتی ہے، ماں باپ کے گھر میں بھی کام کرتی ہے، تو اپنے خاوند کے گھر پر جا کر کام کرے گی، گھر کا کام یعنی کچن وغیرہ کا کام جو ہے وہ کرنا۔ اگر ہم اپنے ماں باپ کے گھر، اگر ماں باپ کچھ کہہ دے تو اگر بچہ یا بچی ماں باپ کا کہا برداشت کر سکتی ہے بچی، تو کیا ساس ستر وہ بھی باپ کی، ماں باپ کی حیثیت سے نہیں، وہ بھی اگر کچھ کہہ دے تو بچی برداشت نہیں کر سکتی۔ اب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے وہ سیدہ طیبہ طاہرہ ہے، سیدہ فاطمہ الزہرا ہے، ہاتھوں پر چھالے ہیں، نشان دکھا رہی ہیں اپنے باپ کو، رسول خدا صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کو، اور وہ باپ بھی کون ہے؟ جو ساری کائنات سے افضل اور اعلیٰ، جو ساری کائنات کا مالک و مختار ہے، جس کو اللہ رب العالمین احکم الحاکمین نے ساری کائنات کے خزانے عطا فرمائے ہیں، ساری کائنات کا مالک بنایا ہے۔ آقا جو جہاں صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں واللہ یؤتی وانا قاسم، اللہ نے مجھے سب کچھ عطا فرما دیا ہے، میں جس کو جو چاہوں عطا فرما دوں۔ ادھر بیٹی کے ہاتھ ہیں، چھالوں والے ہاتھ، تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا فرمایا؟ فرمایا بیٹی فاطمہ، میں تجھے اس سے اچھی چیز نہ دوں خادم سے؟ جی ابا جان،
آقا نے فرمایا ہر نماز کے بعد 33 مرتبہ سبحان اللہ پڑھ لیا کرو، ہر نماز کے بعد 33 مرتبہ اللہ اکبر الحمدللہ پڑھ لیا کرو، 34 مرتبہ اللہ اکبر پڑھ لیا کرو۔ یہ ہم جو تسبیح پڑھتے ہیں نماز کے بعد، تسبیح فاطمہ، یہ نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے اپنی شہزادی کو عطا فرمائی۔ فرمایا تم یہ پڑھو گی تو تمہارے سارے کام جو ہے وہ آسانیاں ہو جائیں گے۔ اب اگر ہمارے آج کے معاشرے کا کوئی باپ ہوتا، اپنی بیٹی کی یہ کیفیت دیکھتا تو کیا ہوتا؟ فوراً جا کے اگلے چڑھائی کر دینے سے یہاں بھی تو ساڑھے تینوں اینا تانگ رکھے۔ معاشرہ تبھی سنورتا ہے، تبھی بنتا ہے جب معاشرے کے اندر رہنے والے لوگوں کی تربیت جو ہے وہ اچھے طریقے سے ہو، اچھے انداز سے ہو۔ اب وہ سیدہ ہے طیبہ طاہرہ سیدہ فاطمہ الزہرا رضی اللہ تعالیٰ عنہا و سلام اللہ علیہا، جنتی عورتوں کی سردار ہے۔ آقا دو جہاں صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا فاطمہ میرے جسم کا ٹکڑا ہے، جس نے اس کو تکلیف دی اس نے مجھے تکلیف دی۔ اتنا پیار ہے اپنی شہزادی سے۔ اور سیدہ طیبہ طاہرہ سیدہ فاطمہ الزہرا رضی اللہ تعالی عنہا کا کردار اور سیرت آپ نے ایک پہلو اور ایک گوشہ اس کا دیکھ لیا، سن لیا کہ گھر کے اندر عورت کی عزت یہ ہے کہ وہ اپنے گھر کو گھر سمجھے، اپنے گھر کے اندر جو ہے وہ اپنا وقت گزارے، ایک گھریلو زندگی گزارے۔ ہاں کسی کی کوئی مجبوری ہو تو وہ باہر کے کام کاج یا جاب وغیرہ وہ اس کے ساتھ ہو سکتا ہے، لیکن عورت کی پریارٹی کیا ہے؟ وہ اپنے گھر کے اندر زندگی گزارے۔ لیکن آج کیا ہوتا ہے، ہماری عورتیں یہ 8 مارچ کو وہ لوگ جنہوں نے اس دین اسلام کو جو ہے وہ نشانہ بنانے کی بنیاد پر اور عورتوں کے حقوق کی خاطر آواز بلند کرتے ہوئے عورت کو بے حیائی کی طرف لے جا لیا۔ گھر میں اپنے ایک خامند کا کھانا پکانے سے انکار کرنے والی وہ عورت جب وقت گزرتا ہے تو آفس کے اندر 40 50 آدمیوں کا کھانا پکا رہی ہوتی ہے، تو اس سے بہتر نہیں 40 50 آدمیوں کا کھانا پکانے سے اپنے ایک خامند کا کھانا پکا لے، جو پھر وقت گزرنے کے ساتھ اس کی پروٹیکشن کرے گا، اس کی حفاظت کرے گا۔ تو یہ معاشرہ بے حیائی اور برائی کی طرف اسی وجہ سے جا رہا ہے کہ ہم نے دینی اقدار کو چھوڑ دیا۔ ہم نے ان ہستیوں کو جن کو آئیڈیل بنانا تھا، جن کو اپنے لیے رول ماڈل بنانا تھا، ہم نے ان سے ہٹ کر جو ہے وہ زندگی گزارنی شروع کر دی ہے۔ اور سیدہ طیبہ طاہرہ تو وہ بینر اٹھا کر پھرتی ہیں باہر، ہمیں ہمارے حقوق دو، ہمارے حقوق دو۔ جتنے حقوق اسلام نے عورت کو عطا فرمائے اتنا کوئی مذہب عورت کو حقوق نہیں دے سکتا۔ عورت بچی پیدا ہو گھر کے اندر تو باپ کی صورت کے اندر اس کا ایک محافظ موجود ہوتا ہے۔ بچی گھر کے اندر پیدا ہوتی ہے تو پہلا محافظ اس کا باپ ہوتا ہے، اس کی پروٹیکشن کرنے والا اس کا باپ۔ اللہ نے بچی کو عورت کے ہر مقام کے اوپر اس کو محافظ عطا فرمائے ہیں، اس کی حفاظت کرنے والے عطا فرمائے۔ بیٹی پیدا ہوئی باپ کی صورت میں محافظ موجود ہے، تھوڑی بڑی ہوتی ہے تو ایک بھائی کی صورت کے اندر اس کا محافظ موجود ہوتا ہے۔ تھوڑی بڑی ہو گئی، شادی ہو گئی تو ایک خامند کی صورت کے اندر اس کا محافظ موجود ہوتا ہے۔ عید دے ہوتے خامد اپنے کپڑے لوے یا نہ لوے لیکن بیوی نو سوٹ ضرور لے کے دے گا، میری بیوی کو سوٹ ہونا چاہیے، اپنا کی ہے میں پرانا تو ہو کے پا لاں گا۔ شادی ہوگی تو عورت کے لیے خامد اس کا محافظ بنتا ہے، اور پھر اللہ اولاد عطا فرما دے تو پھر جو اللہ اس کو بیٹا عطا فرماتا ہے وہ بیٹا جو ہے وہ اس کا محافظ بن جاتا ہے۔ یعنی ہر مقام کے اوپر عورت کو اللہ نے محافظ عطا فرمائے ہیں، پروٹیکشن کرنے والے عطا فرمائے ہیں۔ تو عورت کو چاہیے کہ وہ اپنے کردار کو سنوارے سمجھے، وہ بازاروں کی زینت بننے والی چیز نہیں ہے، وہ گھر کے اندر رہنے والی چیز ہے۔ نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کے دور مبارکہ میں عورتیں مسجد کے اندر آ کر نماز ادا کیا کرتے تھی، لیکن حضرت عمر فاروق کا دور آیا تو حضرت عمر فاروق نے عورت کو منع کر دیا کہ عورت جو ہے وہ مسجد کے اندر آ کر نماز ادا نہیں کر سکتی۔ تو خواتین نے شکایت کی جا کر ام المؤمنین سیدہ عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہا سے، تو حضرت عائشہ صدیقہ فرمانے لگی کہ جو وقت آ چکا ہے
اگر رسول خدا صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم بھی اس وقت ظاہری طور پر موجود ہوتے تو وہ بھی عورتوں کو منع فرما دیتے کہ تم بھی گھروں کے اندر جو ہے وہ اپنی نماز گھروں کے اندر ادا کرو، عورت کے لیے بہتر ہے گھر کے اندر نماز ادا کرے۔ تو وہ وقت رسول نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کے وصال فرمانے سے کتنا وقت گزرا ہے؟ 2 سال اور چند ماہ کا وقت حضرت ابوبکر صدیق کا دور خلافت ہے، اس کے بعد عمر فاروق کا دور خلافت آ جاتا ہے، 2 3 4 سال میں یہ کیفیت ہو گئی کہ تو عمر فاروق کو عورتوں کو منع کرنا پڑا کہ عورتیں جو ہے وہ گھر کے اندر نماز ادا کریں۔ تو آج کی عورت اور اس وقت کی عورت کے اندر زمین و آسمان سے بھی زیادہ فرق آپ کو نظر آئے گا۔ تو عورت جو ہے وہ اس کی پروٹیکشن، اس کی حفاظت، اس کی عزت اسی انداز کے اندر ہے کہ وہ کردار اپنائے سیدہ فاطمہ الزہرا کا، وہ کردار اپنائے سیدہ خدیجہ الکبریٰ رضی اللہ تعالی عنہا کا۔ اور کردار کیا ہے؟ حضرت فاطمہ الزہرا سے پوچھا گیا کہ عورت کے لیے بہترین چیز کیا ہے؟ تو عورت کے لیے بہترین چیز سیدہ فاطمہ الزہرا نے فرمایا کہ عورت کسی نامحرم مرد کو نہ دیکھے۔ ایک تو پردہ یہ ہوتا ہے نا، عورت اپنے آپ کو چھپائے کہ کوئی نامحرم اس کو نہ دیکھے، فرمایا اس عورت کے لیے اس سے بھی اگلا سٹیپ ہے، اس سے بھی زیادہ جو بہتر ہے وہ یہ ہے کہ عورت کسی نامحرم کو بھی نہ دیکھے۔ نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم سیدہ فاطمہ الزہرا کی طرف تشریف لے کر گئے تو آپ کے ساتھ ایک صحابی ہے حضرت عبداللہ ابن مکتوم، نبینے صحابی، دروازہ دستک دی اپنی شہزادی کے بیٹے دروازے پر۔ کون دستک دے رہا ہے؟ جو رسول خدا ہے، باپ ہے، اپنی بیٹی کے دروازے پر دستک دے رہا ہے۔ باپ اگر بیٹی کے دروازے پر دستک دے سکتا ہے تو ہم کسی غیر کے گھر کے دروازے پر جا کر دستک نہیں دے سکتے؟ پوچھا نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے دستک دی تو سیدہ فاطمہ الزہرا نے پوچھا کون؟ فرمایا میں تیرا باپ رسول خدا صلی اللہ علیہ وسلم۔ عرض کیا بابا جان اکیلے ہے یا ساتھ کوئی اور بھی ہے؟ نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم فرمایا میرے ساتھ عبداللہ ابن مکتوم ہے، وہ نبی نے صحابی۔ تو سیدہ فاطمہ الزہرا نے عرض کیا ابا جان ٹھہریے میں پردہ کر لوں۔ تو نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم فرمایا کہ میری شہزادی عبداللہ ابن مکتوم وہ تو نبی نے ہیں۔ تو سیدہ فاطمہ الزہرا نے جواب دیا میرے بابا جان عبداللہ ابن مکتوم وہ صحابی رسول ہے، وہ نبینے ہیں، میں تو نبینی نہیں نا۔ یہ دیکھیں یہ کردار۔ تو اللہ ہماری ماؤں بہنوں بیٹیوں کو بھی جو ہے وہ ایسا ہی کردار عطا فرمائے، ایسی تربیت اللہ نصیب فرمائے، اور سیدہ فاطمہ الزہرا کے نقش قدم پر چل کر ہمیں زندگی بسر کرنے کی اللہ توفیق نصیب فرمائے۔ آمین وما علیہ الا البلاغ المبین۔